اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1974 کی پاکستان کی قومی اسمبلی میں جب جماعت احمدیہ کا مقدمہ پیش ہوا، ان کو شان خاتم النبیین کے بارے میں اور مقام خاتم النبیین کے بارے میں، شان خاتم الانبیاء اور مقام ختم نبوت، اس کے بارے میں جب تحریرات کی روح سے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریرات اس معاملے میں کہ جماعت احمدیہ اس کے بارے میں کیسا یقین رکھتی ہے، دلائل کے ساتھ اس اسمبلی کو اس موضوع پر تحریری طور پر بھی پیش کیا گیا اور زبانی طور پر بھی۔ وہ کیا تھا؟ حضور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تمام نبوتیں اور تمام کتابیں جو پہلے گزر چکی ہیں ان کی الگ پیروی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبوت محمدیہ ان سب نبوتوں پر اور ان سب کتابوں پر مشتمل ہے اور حاوی ہے۔ اب سب راہیں بند ہیں، تمام سچائیاں جو خدا تک پہنچاتی تھیں اسی کے اندر ہیں، نہ اس کے بعد کوئی نئی سچائی آئے گی اور نہ اس سے پہلے کوئی سچائی آئی تھی اتنی بڑی جو اس میں موجود نہیں۔ اس لیے اس نبوت پر تمام نبوتوں کا خاتمہ ہے اور ہونا چاہیے۔ جس چیز کے لیے ایک آغاز ہے اس کے لیے ایک انجام بھی ہے، لیکن یہ نبوت محمدیہ نبوت ہے، اپنی ذاتی فیض رسانی سے قاصر نہیں ہے۔ یہ ذاتی اس کا فیض قیامت تک جاری و ساری ہے۔ سب نبوتوں سے زیادہ اس میں فیض ہے۔ اس نبوت کی پیروی خدا تک بہت آسان طریقے سے پہنچا دیتی ہے۔ اس کی پیروی سے خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے مکالمہ مخاطبہ کا اس سے بڑھ کر انعام مل سکتا ہے جو پہلے ملتا تھا، یعنی اس کی پیروی سے، اس رسول کی پیروی سے جو پہلے نبیوں کی پیروی سے ملتا تھا، خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا انعام وہ اس پیروی سے بہت زیادہ مقدار میں اور بہت زیادہ آسان طریقے سے ملتا ہے۔ مگر اس کا کامل پیرو صرف نبی نہیں کہلا سکتا، یعنی بلا واسطہ نبی نہیں کہلا سکتا، کیونکہ نبوت کاملہ تامہ محمدیہ کی اس میں حد تک ہے۔ ہاں، امتی اور نبی دونوں لفظ اجتماعی حالت میں اس پر صادق آتے ہیں۔ اگر امتی ہے وہ نبی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں نبوت تامہ کاملہ محمدیہ کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس نبوت کی چمک اسی فیضان سے زیادہ تر ظاہر ہے کہ اس کی عطایت سے نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ اس کی بڑائی ہے، نہ کہ اس میں کمی ہے۔ جب وہ مکالمہ مخاطبہ اپنی کیفیت کمیت کی روح سے کمال درجہ پر پہنچ جائے، اس میں کوئی کثافت اور کمی باقی نہ رہی ہو، کھلے طور پر امور غیبیہ پر مشتمل ہو، تو وہی دوسرے لفظوں میں نبوت کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جس پر تمام نبیوں کا اتفاق ہے۔ لیکن یہ ممکن نہ تھا کہ وہ قوم جس کے لیے فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، جن کے لیے یہ دعا سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کے تمام افراد اس مرتبہ عالیہ سے محروم رہتے
اور کوئی ایک فرد بھی اس مرتبہ کو نہ پاتا، اور ایسی صورت میں صرف یہی خرابی نہیں تھی کہ امت محمدیہ ناقص اور ناتمام رہتی، سب کے سب اندھوں کی طرح رہتے، بلکہ یہ بھی نقص تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت فیضان پر داغ لگتا تھا کہ دوسرے نبیوں کو ماننے والے تو نبی کہلائے، جو ایک مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص وقت کے لیے آئے تھے، اور یہ جو ہمیشہ کے لیے نبی ہے اور اس کا فیضان سب سے بڑھ کر ہے، اور قیامت تک یہ نبی ہے، قیامت تک یہ شریعت ہے، اس کی اتباع کرنے سے کوئی وہ مقام حاصل نہ کر سکتا ہو جو پہلے نبیوں کو حاصل ہوا۔ آپ کی قوت قدسیہ ناقص ٹھہرتی اگر یہ نہ ہوتا، اور ساتھ اس کے وہ دعاؤں کا 5 وقت نماز میں پڑھنا جو سکھایا گیا ہے، اس کا سکھانا بھی ابس ٹھہرتا، کیونکہ ہم درود شریف میں بھی نبی کی آمد کا مانتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ رحمتیں اور برکتیں جو آل ابراہیم پر بھیجی تھی۔ آل ابراہیم کو تو نبوت عطا ہوئی تھی، تو وہی نعمتیں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مانگتے ہیں۔ پھر سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، وہ انعام کون سے تھے؟ انعام یہی تھے، ان میں نبوت جاری ہوئی تھی، یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ مومنوں کو سمجھاتا ہے کہ اس رسول کی تابع داری سے نبی، صدیق، شہید اور صالح پیدا ہوں گے۔ تو یہ قرآن کریم میں ایک واضح آیت ہے جس کے لیے سورہ فاتحہ میں دعا کی جاتی ہے، اور درود شریف میں دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ وہ نعمتیں اور برکتیں بھیج۔ کروڑہا اربوں مسلمان روزانہ 5 وقت یہ دعا مانگتے ہیں، تو ایک کی بھی قبول نہیں ہونی تھی، یہ لازمی قبول ہونی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں آپ کے ماننے والوں کو یہ انعامات دوں گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ہدایت میری آتی رہے گی، نبی آئیں گے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر ہو کر نہیں آئے گا، کوئی آپ کی تابع داری میں آئے گا۔ تو آگے پڑھتے ہیں۔ اس کے دوسری طرف یہ خرابی بھی تھی کہ اگر یہ کمال کسی فرد امت کو براہ راست بغیر پیروی نور نبوت محمدیہ کے مل سکتا تو ختم نبوت کے معنی باطل ہو جاتے۔ یہ لازمن تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے یہ عہدہ ملے، یہ مقام ملے۔ باہر کی، اس سے باہر ہو کر، اگر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا تو اس سے باہر ہو کر آنا تھا، وہ تو مسیح موسوی ہے، وہ موسیٰ کی امت کا نبی ہے، تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن آپ کی امت میں سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ کیسا فلسفہ ہے، یہ کیسی شان میں گستاخی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر ایک نبی بھی نہیں پیدا کر سکتا۔ بہرحال پس یہ دونوں خرابیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے مکالمہ مخاطبہ کاملہ تامہ مطہرہ مقدسہ کا شرف ایسے بعض افراد کو عطا فرمایا جو فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تک، اتم درجہ تک پہنچ گئے، اور کوئی حجاب درمیان میں نہ رہا، اور امتی ہونے کا مفہوم اور پیروی کے معنی اتم اور اکمل درجہ پر ان میں پائے گئے۔ ایسے طور پر ان کا وجود اپنا وجود نہ رہا، بلکہ ان کے محویت کے آئینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود منعکس ہو گیا۔
یعنی فنا فی رسول ہو کر جیسے شیشے سے آپ کو اپنا عکس نظر آتا ہے، اسی طرح وہ عکس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا۔ دوسری طرف اتم اور اکمل طور پر غیب سے خبریں پانا نبیوں کی طرح ان کو نصیب ہوا، یہ امت محمدیہ میں پایا گیا۔ پھر فرماتے ہیں آپ تجلیات الہیہ میں، اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا، آپ کی پیروی نہ کرتا، تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ ہرگز نہ پاتا، کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، ایک ہی نبوت جاری ہے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محمدی نبوت ہے، جو قیامت تک جاری رہے گی، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ حاسد جو اپنی آگ میں خود ہی جلا کرے، وہ چراغ کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ مقام خاتم النبیین کا سلسلہ آج ختم شد ہوا۔ آگے انشاءاللہ تعالی خاتم النبیین کی تفسیر کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کہ پھر اس کے بعد ابھی جماعت احمدیہ کا بیان ختم نہیں ہوا، اس کے بعد پھر عید خاتم النبیین کی جو یہ تفسیر کرتے ہیں، یعنی اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو جو اصل تفسیر ہے، جو دل کو مانتی ہے، جو ایمان کو تازہ کرتی ہے، جو آپ کے مقام کو بڑھاتی ہے، وہ پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔